خان صاحب، سر 8 فروری 2 دن باقی ہیں. دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو لاہور میں بسنت جاری ہے اور اس کی ہائپ بھی بہت ہے سوشل میڈیا پر. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ 8 فروری کوئی لوگ نکلیں گے باہر یا 8 فروری بس؟ بھائی میں تو پرائورٹیز دیکھوں گا. اس وقت حقیقتاً میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو نہ مجھے 8 فروری کی فکر ہے نہ مجھے بسنت کی فکر ہے، بلکہ بدقسمتی سے جو امام بارگاہ میں واقعہ ہوا ہے اس وقت وہ مجھے کھائی جا رہا ہے. یہ حالات جو ہم 5 سال سے کوشش کر رہے ہیں، 8 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حالات ہم قوم کے سامنے پیش کریں، جس پہ ہمیں ٹوکا بھی گیا، روکا بھی گیا، ملک کا دشمن بھی قرار دیا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن یہی وہ حالات ہیں جس کے لیے ہم روتے ہیں. آج بہت بھیانک واقعہ ہے، کیونکہ اب خدا نخواستہ پاکستان میں یہ ایک اور جنگ نہ پکڑ لے. امام بارگاہ کے واقعے پہ ہم جتنا بھی افسوس کرے کم ہے. تمام شہداء کے غم میں ہم شریک ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں اور اس غم کا احساس ہمارے دلوں میں ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ثانیہ ہے یہ بھی. جمعے کی نماز میں دھماکے کرنا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مذہب نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہم کب سے کہہ رہے ہیں، ہم سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں، ہم 50 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام نہیں ہے. لیکن پاکستان میں چلو ابھی تک یہ اسلام تھا، ابھی خوارج ہو گیا. لیکن ان سب مسائل کے لیے کوئی حل ہونا چاہیے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو حالات ہیں اور جو سیکیورٹی سچویشن پاکستان میں بن گیا ہے، سوری آپ نے سوال نہیں کیا لیکن آبویسلی یہ میری پرائورٹی ہے کہ میں اس وقت یہ بات کروں کہ پاکستان میں جو حالات بن چکے ہیں، اب اس پہ بلا جواز بلا ناغہ تمام تر فریقین کو یکجہ ہو کے اس ملک کے لیے ونس اینڈ فار آل ایک پالیسی بنانی ہوگی. ہم مسئلہ دہشت گردی ہوتا ہے، ہم دہشت گردی کو بھول جاتے ہیں، ہم مسئلہ بنا لیتے ہیں آپریشن کو. مسئلہ بلوچ قوم کا ہوتا ہے یا ان کی محرومیوں کا ہوتا ہے یا مثال ان کی کوئی آئینی تقاضوں کا ہوتا ہے، ہم اس کو اپنی انا اور وقار کا جنگ بنا کے دبانا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح آپ پہلے پاکستان کو کھو چکے ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ تاریخ پہ نظر ڈالو، پاکستان کیوں آپ کھو چکے ہو پہلے جو آدھا کھو چکے ہو. تو مزید میں نہیں چاہتا. یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا وطن ہے، ہم اس میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے اس میں مرنا ہے. ہم الحمدللہ باچا خان بابا کے نظریے کے وہ لوگ ہیں جو اپنے ریاست کے قائل ہیں. ہم تو تقسیم ہند کے خلاف تھے، تو ہم پاکستان ٹوٹنے کے بھی شدید خلاف ہوں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چلا رہے ہیں ان کو بھی یہی نظریہ رکھنا چاہیے اور پاکستان کے عوام کو اپنے بچے سمجھتے ہوئے اس کے لیے اب کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکے. ایسا کب تک ہوگا کہ پاکستان کی عکاسی یہ اس کے نظریے کی عکاسی ہے، یہ پاکستان اس ریاست کے تمام تر چیزوں کی عکاسی کر رہا ہے کہ ایک صوبے میں جشن ہے، ڈھول ہے، رنگیاں ہیں، رنگینیاں ہیں، روشنیاں ہیں اور مزے ہیں، اور اسی ملک کے اور جگہوں میں آگ ہے اور دھماکے ہیں. تو یہ پھر نہیں ہو سکے گا. لہٰذا ہمیں ایک پالیسی بنانی پڑے گی ان سب چیزوں کے لیے. تو اس کے لیے سر خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے وہ سیریس کیوں نہیں ہوتی؟ یہ تو جو یہ گورنمنٹ اصل میں عوامی ہے نہیں. جو صاحبان لے کر آئے یہ ان کو ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ایسے لوگوں کو ہم پہ مسلط کیا ہے who are non serious. یہ عوام نے نہیں لے کر آئے، یہ تحفے ہیں. یہ تحفہ ہمیں 2013 میں بھی دیا گیا، یہ تحفہ ہمیں 2018 میں بھی دیا گیا اور یہ تحفہ ہمیں ابھی بھی دیا گیا. تو جنہوں نے یہ تحفے دیے ہیں یہ بنیادی طور ان کی گناہ ہے کہ اس صوبے کو ایسے لوگوں کے حوالے کیوں کیا. پرویز خٹک سے لے کے یہ جو ابھی والا ہے سہیل افریدی، تو بدقسمتی ہے بس. تھینک یو.